من الشیطان الرجیم سورہ آل عمران آیت نمبر 146 سے 148 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں، قاتل معه ربیون کثیر، جن کے ساتھ مل کر قتال کیا بہت سارے رب والوں نے، فما وہنوا، پس نہیں انہوں نے کمزوری دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو انہیں زخم پہنچے اللہ کے رستے میں، وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ مائل بسستی ہوئے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں صبر کرنے والوں سے۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھی ان کی بات، الا سوائے اس کے کہ ان قالوا، کہ انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں جو ہماری کمی بیشی زیادتی ہے اسے معاف کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بہترین ثواب اور بدلہ عطا کیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بدلہ و ثواب حسین ترین دیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں ایسے نیکوکاروں سے یا احسان کرنے والوں سے۔ سابقہ آیات میں یہ بتایا گیا کہ اگر ایسا بھی معاملہ بن جائے کہ تمہارا جو سپہ سالار ہے اس کو شہید کر دیا جائے، وہ ہو جائے، تو پھر بھی تم نے کمزوری نہیں دکھانی، کیونکہ اسلام کے لیے ہو، دین کے لیے لڑ رہے ہو، تو اسلام اور دین وہ قیامت تک رہے گا، اور مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اس کا دفاع کرتے رہیں۔ تو اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، ایسا پیالہ ہے جس کا ذائقہ ہر کسی کو چکھنا ہی چکھنا ہے، چاہے کوئی نبی ہے، ولی ہے، پیغمبر ہے، اس طرح کے سابقہ آیات میں واضح طور پہ ذکر کر دیا گیا۔ اور یہ وہ آیات تھی جو ہم نے سابقہ کلاس میں پڑھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے نا، تو ایک مدینے کے لیے غمزدہ ترین دن تھا، اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یعنی بسا اوقات ہوتا ہے نا، ایسا حادثہ، ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو انسان کا یقین نہیں آتا ان میں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو بوسہ دیا، پھر مسجد میں گئے، ممبر پہ بیٹھے اور خطبہ دیا مختصر، اور اس کے اندر یہ آیت تلاوت کی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے جلال میں تھے اس وقت، تلوار نکلی ہوئی ہے اور عجیب و غریب کیفیت ہے۔ تو جب یہ آیات پڑھی نا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اس دنیا میں آئے اور اپنا وقت پورا کر کے انہیں اس دنیا سے جانا ہے، کہنے لگے ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے۔ اور صحیح البخاری میں ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جو اس آیت کا مصداق تھا نا، جہاں یہ کہا گیا نا کہ اگر سپہ سالار بھی چلا جائے، تم تو دین کے لیے لڑ رہے ہو نا، تو تمہیں تو لڑنا چاہیے، ہمت حوصلہ نہیں ہارنا، اسی جو شریعت کا معنی و مفہوم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو جملے بولے ہیں وہ آج بھی صحیح البخاری میں نقل ہیں، کہ فرمایا فمن کان منکم یعبد محمدا، یاد رکھو، فمن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا نا، اس کو جان لینا چاہیے کہ تمہارا رب زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، تو لہذا اس کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کی اور آپ کے جانے کے بعد بھی کریں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات،
جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں، اب یہ جو موت کا لفظ ہے بسا اوقات لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپنی طرف سے عقیدہ و نظریہ بنائیں گے تو یہ جہالت کا مرکب اور اس کا مربع ہے حضرت، جس کی تکلیف اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت کے خلاف جا رہا، اپنا کو عقیدہ نظریہ بنا رہا ہے۔ موت کا لفظ اگر اس میں کوئی ادنا سا بھی کوئی ایسا ویسا لفظ ہوتا نا کہ جس میں کوئی توہین والا معاملہ ہے، گستاخی والا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لفظ کو انبیاء کے لیے اور نبیوں کے لیے کبھی استعمال نہ کرتے۔ اور یہ آپ یاد رکھیں، موت بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو دیکھیں ذرا زندگی میں کیا ہوتا، اس دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بوڑھا پڑا ہوا ہے، کہیں کوئی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں دعائیں نہیں کرتے۔ تو انبیاء کا وہ تو مقدس ترین ہستیاں ہیں، ان کا کیا ہے، اس دنیا سے زیادہ بہتر ان کی آخرت ہوتی ہے۔ سورہ ضحیٰ میں یہی کہا گیا نا، جب آپ پریشان تھے، مکے والوں نے تان و تشنی کی انتہا کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آخرت بنائی ہے نا آپ کی، وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ جو رفیق اعلیٰ ہے نا، بہترین دوست ہے، اس کی دوستی نصیب ہو رہی ہے، اس کا قرب نصیب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی ویسی چیزیں، یعنی اصل بنیاد اس میں جو سبق سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بس اوقات اتنا بڑا بھی نقصان اٹھانا پڑے نا تو تم اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہو، تمہیں کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ آگے اس کی ایک مثال دی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اس سے پہلے بھی جہاد چلتا رہا، انبیاء کرام اپنے جو امتی ہیں ان کو لے کے چلتے رہے، اور یہاں رب والے بولا گیا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ یعنی پالنے والے۔ اس بات پہ یقین رکھنا کہ مجھے پالنے والا، روزی روٹی زندگی حیات کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب لکھی ہوئی ہے تو وہ آنی آنی ہے، جب بچنا ہے تو چاہے جو کچھ بھی ہو آگے کچھ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے نکلیں گے، اور اس کا وعدہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے ذمہ دار ہیں، اس کو بہتر کرنے کے ذمہ دار ہیں، وعدہ غلبہ و نصرت کا اس نے کیا ہوا ہے، ہمارے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے وعدے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیں گے بڑی تربیتی باتیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ رب والے بن جائیں۔ رب والے کیا ہے کہ اونچ نیچ اگر کہیں کو گھاٹا نفع ہوتا بھی ہے نا، کہیں کو تکلیف ازمائش پریشانی آتی بھی ہے، تو اس صورت میں بھی رب کا شکوہ نہیں، بلکہ اپنے انسان اعمال کو دیکھتا ہے کہ کہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے، کہاں کو غلطی کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو رب والے بن جائیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا وما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ۔ اب دیکھیں صاف سی بات ہے، میدان میں نکلیں گے تو آپ لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو دوسرا کوئی وہاں پہ کوئی مٹھائی بانٹنے تھوڑا آیا ہوا ہے، اس نے بھی تو اپنی کوشش کرنی ہے نا، جان تو اس نے بھی بچانی ہے، تو زخم لگیں گے اور ایسا ہوگا۔ تو فرمایا انہوں نے کیا کیا، ان کو اللہ کے راستے میں انہیں بھی زخم لگے، تیر تلوار اس کا سامنا انہیں کرنا پڑا، لیکن وما وہنوا، اور آگے فرمایا وما ضعفوا وما استکانوا۔ وہنوں کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کمزور پڑ جانا، ضعفوں کا مطلب یہ ہے کہ ضعف نظر آنا، اور استکانوں کا مطلب ہے مائل بس سستی ہو جانا، یعنی کسی قسم کی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں واللہ یحب الصابرین، جن نے صبر اس پیمانے پہ کیا کہ تکالیف اور آزمائشوں اور ان زخموں کے باوجود وہ آگے بڑھتے رہے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں تک نچھاور کر دی۔ تو جنہوں نے اس حد تک صبر کیا ہے، اللہ کو محبوب کیسے نہیں ہوں گے؟ تو وہ اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو اصل مومن کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کی محبت حاصل کر لینا، اسی لیے جی رہے ہیں نا۔ تو اگر وہ اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو چاہے وہ 20 سال کی عمر میں ہے، 30 کی عمر میں ہے، یا جوانی میں ہے، یا جہاں بھی ہے، جب اللہ کی محبت مل رہی ہے، اس کی رضا مل رہی ہے، تو انسان کامیاب اور کامران ہے۔ وما کان قولہم، اور ایسے وقت میں جب وہ کفار سے لڑ رہے ہوتے تھے تو اس وقت کرنا کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے، ایک مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ یہ ذکر کیا گیا، ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہاں بھی کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں کہ کہیں کو کمی کوتاہی کی وجہ سے کیا ہو کہ یہ فتح شکست میں نہ بدل جائے، زخم گہرے نہ ہو جائیں، جس طرح کہ احد کے اندر بھی یہی ہوا تھا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ آپ نے نہیں چھوڑنی۔ اب وہاں دیکھا کہ میدان خالی ہو گیا، کفار ہیں نہیں، دوڑ گئے سارے، اب یہ مال غنیمت، لیکن پیغمبر کا حکم یہاں دیکھ لیں، یہاں اس بات کو بھی میں مینشن کر دوں
دوں کہ جو لوگ عقل پرست ہیں نا، عقل پرست لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ عقل پرستی کیا ہے کہ ظاہری چیز کو آپ فرمان رسول کو پیچھے چھوڑ دیں اور ظاہری چیز کو سامنے رکھ لیں۔ اب وہاں یہ ایک اجتہادی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنہم، ہم نے کیا کیا؟ درگزر کیا ان سے، معاف کر دیا انہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے آپ نے یہ نہیں کرنا۔ اب ظاہری چیز کیا تھی کہ کفار ہے نہیں میدان میں، اب کیا کرنا ہے؟ فتح تو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد میں پھر کیا ہوا کہ ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس لیے جہاں قرآن و حدیث آ جائے نا، وہاں اپنی عقل کو ذرا پیچھے کریں، انہوں سمجھاؤਣ دی کوشش کریں کہ اس میں تیرا کوئی فالٹ ہو سکتا ہے، تیری کوئی راگ آگے پیچھے ہوئی پڑی ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ رسول کے فیصلے پہ اطمینان نہیں آ رہا، یقین نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو متنبع کریں اس بات کے اوپر کہ یہ کیسی بات ہے کہ میں ایک اس کا مخلوق ہو کے اس کی بات پہ اعتراض کر رہا ہوں، اس کی بات پہ مجھے یقین نہیں۔ اپنے آپ کو یقین دلائیں، اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کریں کہ یہ میرے رب کی بات ہے اور یہی حق ہے، سچ ہے، میں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ تو ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کا مواخذہ وہ نہ کر لینا، معاف کر دینا۔ واسرافنا فی امرنا، اور اگر ہمارے معاملے میں کہیں کمی بیشی ہو جائے، انسان ہے نا، یہ ممکن ہے اور یہ ذہن میں یہ ہونی چاہیے۔ اب جو بندہ سمجھ لیتا بس میں یہ پکا بخشیا بخشوایا، یا جس بندے کو کوئی گارنٹی اور ضمانت دے دیتا ہے تو پھر وہ معاشرے کے لیے ایک درندہ بن جاتا ہے حضرت۔ اس لیے نہ گارنٹی صحابہ کرام کے بعد کسی کو ملی ہے، نہ ہی ایسی جو یہ جو ساری جعلی ڈگریاں چل رہی ہیں، جو دروازے سے گزر گیا وہ پاک ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا بہشتی دروازے سے، کسی نے فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اس پہ دوزخ حرام ہو گئی، فلانے نے جی اس کی جو دوزخ ہے وہ پانی کا لوٹا جو ہے وہ گرا کے اس کو پکا جنتی کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا اس کو۔ یہ ساری فیک چیزیں ہیں ایسی کہ جو انسان کے ایمان و عقیدے کو برباد کر رہا ہے۔ جس کو پتا چل گیا اب ہم وہ تو نہیں ہے نا ان کا لیول کہ ان کو جنت کی ضمانتیں گارنٹیاں مل رہی، ان کا تقویٰ اور بڑھ رہا تھا۔ ہمارے اندر کیا ہے، کسی کو ہے نا کلین چٹ دے دی جائے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، ہوتا ہے ایسے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے ایسا ویسا کوئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ یہ ذہن کہ ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہونی ہیں، ہم ایک انسان ہیں، ہمیں توبہ استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ وثبت اقدامنا، اور اس میدان جنگ میں خاص طور پہ ہے تو وہاں کیا ہے، قدموں کی مضبوطی کی ضرورت، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمن سے مل رہے ہوتے ہیں، یعنی ملاقات ہو رہی ہے دشمن سے جنگی معاملات میں، تو اس وقت ایک مومن مجاہد جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتے، تو اس موقع پہ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اس کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ اور آگے ونصرنا علی القوم الکافرین، اللہ یہ کافر قوم ہے، ہم تیرے دین کے غلبے کے لیے نکلے ہیں، تھوڑی اپنا اس میں کچھ چودراہٹ چاہتے ہیں، یہ تو مقصد نہیں ہے، تیرے دین کے غلبے کے لیے ہیں تو ہمیں اس پہ غلبہ نصیب فرما۔ تو آج صرف دعائیں نہیں، اب یہاں یہ بھی ہے کہ بسا اوقات کل ہی ہاتھ منہ پہ ہاتھ میدان جہاد میں نکلے تو وہاں بھی کیا ہے، وہاں بھی دعائیں ہیں۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں بھی ان کو بہترین بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیا۔ وہ لوگ غلط ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں اور غلط لوگوں کو قائل اور مائل کرتے ہیں کہ یہ جو دین ہے ہماری دنیا میں رکاوٹ ہے۔ حضرت دین دنیا میں رکاوٹ نہیں ہے، دین دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو بہترین چیز دلانا چاہتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو اچھی چیز دلانا چاہتا ہے، حرام سے بچا کے حلال کھلانا چاہتا ہے، شرک سے بچا کے آپ کو توحید دینا چاہتا ہے، بدعت کی گندگی سے نکال کے آپ کو سنت جیسا بہترین پلیٹ فارم دینا چاہتا ہے۔ یہ جو دین ہے نا یہ آپ کو بہترین زندگی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو دیکھیں ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ، یہ نہیں ہے وہ دو چار چلے گئے شہید ہو گئے، باقیوں کو زندگی تو اسلام والی دے گا نا، دین اور امن سکون والی دے گئے، اور اگر یہ دو چار کی قربانیاں نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سب کو فنا کر دیں، پھر بیوی بچوں کی اپنے خاندان کی لاشیں ایسی اٹھانی پڑیں کہ انسان کی کمر غم سے جھک جائے، تو یہ معاملہ ہو۔ اور اگر ایسا کریں گے، دین کے حکم کو فالو کریں گے تو باقی سب کی زندگی بچ جائے گی۔ جس طرح کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ تمہیں برا تو لگتا ہے، ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند لگ رہی ہے اسی کے اندر اللہ نے تمہاری خیر رکھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے اس کو بہترین دنیا بھی دی اور آخرت کا حسین ترین بدلہ بھی ہم نے ان کو دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور جو اللہ کی بات کو مان لیتا ہے احسان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس پہ عمل کرتا ہے تو یہ محسن ہے، اور محسن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔